السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد وأخفت في الله ما لم يخاف أحد۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له وعدد ما تحب وترضى له۔ قابل قدر قابل صد احترام معزز سامعین و برادران اسلام، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ اللہ کے احکام اور اللہ کا دین یہاں نافذ ہو، رائج ہو، غالب ہو، اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل اور قیمتی مخلوق وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کی پیدائش کو اپنی طرف منسوب کیا۔ خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی۔ اور پھر انسانوں میں سب سے زیادہ قیمتی اور افضل لوگ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں، جو اللہ کے اس دین کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں، اور نہایت پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں، ظاہری باطنی ہر قسم کے عیب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ گناہوں والی زندگی سے دور ہوتے ہیں، طبعاً فطرتاً ان کی طبیعت کے اندر ایک سلامتی ہوتی ہے، چونکہ آئندہ چل کر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لینا ہے تو ان کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اس لیے ان کی نبوت سے پہلے والی زندگی بھی بہت پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ تو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے چنیدہ خاص لوگ ہوتے ہیں، اور براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ اہل دنیا سے علم حاصل نہیں کرتے، خود اللہ تعالیٰ ان کی تعلیم کا، تربیت کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل، پھر اللہ تعالیٰ کو اپنا دین ان سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، جس کی وجہ سے ان حضرات کو بھی
تکلیفیں، مشقتیں بڑی ان پر آتی ہیں دین کے لیے۔ کوئی بھی تحریک، کوئی بھی جماعت جب وہ شروع ہوتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، اس کے پیچھے ایک مسلسل قربانی اور جہد یہ شامل ہوتا ہے۔ اس کے لیے قیامت تک آنے کے لیے، قیامت تک جتنے بھی دینی سلسلے چلیں گے، اس کے لیے نمونے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زندگیوں میں رکھے ہیں۔ اور اپنی آخری کتاب قرآن پاک جو قیامت تک رہنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کے الفاظ کا، اس کے معانی کا، ہر اعتبار سے وہ محفوظ ہے۔ قیامت تک کے لیے ان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر کے محفوظ کر دیا ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پوری سورۃ قرآن پاک میں اور مختلف جگہوں پر ان کی دعوت کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح اللہ کی طرف بلایا اور ان کو گناہوں سے، گناہوں والی زندگی سے بچنے کا کس انداز میں۔ قرآن پاک میں جو ذکر آتا ہے 950 سال انہوں نے دعوت کا کام کیا، راتوں کو بھی کیا، دن کو بھی کیا، اعلانیہ بھی کیا اور چھپ کر مخفی طور پر بھی کیا۔ بعض لوگ مجمع میں نصیحت کو قبول نہیں کرتے، ان کو تنہائیوں میں سمجھایا، لیکن قوم کی طرف سے جو رد عمل تھا، اتنی شفقت، محبت اور اتنی خیر خواہی کے باوجود وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے کہ ہم آپ کی بات ہی نہیں سنتے۔ یہ بھی ایک استہزاء اور تذلیل کا طریقہ ہوتا ہے۔ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، یہ بھی ایک تذلیل کا طریقہ ہے۔ لیکن حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حوصلہ دیا ہوتا ہے، یہ مسلسل ان تکالیف سے گزرتے ہوئے قوم کے لیے ان کی رہبری، رہنمائی کرتے رہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو اس امت کے بھی جد امجد ہیں، ان کی اقتداء کا بھی حکم قرآن پاک میں ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المسلمین، واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی ساری آزمائشوں اور امتحانوں میں گزری ہے، بچپن سے لے کر آخر تک۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو امتحانات ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، یہ سب آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح باقی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سے ان کا محبوب بیٹا وہ چھن گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری حسن بھی دیا تھا، اور پھر جو نبی بننے والا ہوتا ہے وہ بچپن کے اندر ہی اس کے آثار، پھر خود حضرت یعقوب نبی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام نبی بننے والے ہیں، اس کے جو آثار اس میں ان کو نظر آ رہے تھے، اس کی وجہ سے محبت، اب وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، 40 سال تک یا اس سے بھی زیادہ جدائی رہی، ان کو یاد کرتے رہے۔ تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی ان آزمائشوں اور تکلیفوں کے اندر گزرتی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کام سپرد کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، تو آپ نے اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو جمع کیا اور آپ کی زندگی ان کے اندر گزری تھی، پاکیزہ زندگی تھی۔ یہ سب ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، یاد کرتے تھے۔ تو جب یہ دین کی بات کہی، توحید کی بات کہی
اللہ نے جو نظام دیا اور اس کو دنیا میں چلانا ہے، آپ نے جب وہ بات شروع کی تو اپنے ہی مخالف ہو گئے۔ سب سے پہلے جو آپ کا چچا، اسی نے مخالفت کی، تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اب وہ دن جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، دین کو دنیا میں پھیلانے کا کام شروع کیا، آزمائشیں اور تکلیفیں آنا شروع ہو گئیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں کوئی تکلیف اور آزمائش نہ آتی ہو۔ آپ کی صاحبزادیاں جب آپ گھر سے باہر نکلتے تو ان کے دل ایسے جیسے مٹھی میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں اب کیسے واپسی ہو، خیر کے ساتھ سلامتی کے ساتھ واپسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ سارا کچھ وہ دیکھ رہی تھی۔ جب گھر میں تشریف لاتے، کبھی کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کبھی چہرے پر مٹی ڈالی ہوئی ہے، کوڑا کرکٹ ڈالا ہوا ہے، یہ معصوم بچیاں آپ کے چہرے کو صاف کرتی اور کہتی کہ ابا جان یہ کیا آپ کی حالت ہو گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ کا دل بھی بھر آتا۔ بچیاں تھیں، آپ کی اولاد تھی اور یہ کیفیت، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی اور دلاسا دیتے اور فرماتے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے باپ کا دین ہی غالب ہوگا، ہر کچے پکے مکان کے اندر یہ داخل ہو کر رہے گا۔ ابھی دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ، کیسا اعتماد اور کیسا توکل ہے اور کیسا یقین ہے کہ یہ جو کام میرے سپرد ہوا ہے، اللہ نے اس کو غالب کرنے کا میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، یہ غالب ہو کر رہے گا۔ لیکن اس وقت ماحول کیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، ان کی ہر دن ہر صحابی کی قربانی کی داستان الگ ہے۔ ان پر سختیاں ہوتی ہیں، زیادہ تر جو غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان ایسا مضبوط کر دیا تھا کہ یہ تکلیفیں دینے والے تھک جاتے تھے، بے بس ہو جاتے تھے، پوری کوشش کے باوجود بھی کسی ایک صاحب ایمان کو وہ واپس نہیں لا سکے، اپنے ایمان سے پھیر نہیں سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عمار، حضرت سمیہ، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، پھر غرباء میں بھی، مالداروں میں بھی، جو اسلام قبول کرتا اس کے دشمن ہو جاتے اور ان کو اذیتیں دیتے، ان کو تھیلے میں بند کر کے دھونی دیتے، اور یہ انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ان کو اتنا مارو یا تو مر جائیں، یا یہ جو روز بروز ان کے خیال میں بددینی پھیل رہی ہے یہ ختم ہو۔ لیکن انہوں نے ساری قربانیاں، تکلیفوں کو برداشت کیا اور دین پر ثابت قدم رہے، دین سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے، آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرتے تھے۔ آپ کے صحابہ انسان ہیں اور ان تکالیف کی وجہ سے آپ کے پاس دعا کی غرض سے حاضر ہوتے، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعائی فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں اور ان تکلیفوں کو ختم فرمائے۔ تو آپ ان کو صبر، تسلی دیتے، صبر کی تلقین فرماتے۔ اصبروا علیہ فإن موعدکم الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت دیتے اور ان کو تسلی دیتے، اور پھر کبھی پہلی امتوں کے واقعات بتاتے کہ پہلی امتوں پر بھی ایسی آزمائشیں اور تکلیفیں آئی ہیں کہ ان کو کھڑا کر کے ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتے، لوہے کی کنگنیوں سے ان کے جسم سے، ان کی ہڈیوں سے گوشت اتار دیتے۔ یہ تکلیفیں اور اذیتیں بھی ان کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنے سے نہ روک سکی۔ اب ان کو تسلی بھی دیتے اور
آپ صبر کی تلقین کرتے اور جنت کی بشارت سناتے کہ تمہارے لیے جنت ہے، اور آپ خود بھی انہی چیزوں سے روز بروز گزر رہے تھے۔ شیب ابی طالب کا جو واقعہ ہوا، 3 سال کے لیے بائیکاٹ کر دیا، نہ باہر سے کوئی چیز اندر جائے اور نہ اندر والوں کو باہر سے کوئی واسطہ ہو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 3 سال اتنا لمبا عرصہ اس طریقے کے ساتھ گزرنا کہ کتنی مشقت والا یہ وقت تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک سے یہ عالم ہو گیا کہ ایک دفعہ میں باہر پیشاب کے لیے نکلا تو کوئی کھنکھناہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے اس کو دیکھا تو وہ چمڑا تھا، اب چمڑے کو نکالا، اس کو پاک صاف کیا اور اس کو جلا کر اس کی راکھ بنا کر وہ پھانک لی۔ اس پر مجبور ہو گیا اور فرمایا کہ اس کے بعد بھی پھر 6 دن تک کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ملی۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس خوف اور ان مصائب اور تکالیف کے اندر وقت گزار رہے تھے۔ ہر دن کوئی نئی آزمائش، نئی تکلیف، ان کو قتل کرنے کے منصوبے، ان سے بائیکاٹ کرنے کے منصوبے، ان سے نعت کا ان کا بند کرنے کا وہ تدبیریں، وہ سب کچھ کرتے تھے، جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا وہ سب کرتے تھے۔ یہ کوئی 2-4 صحابہ اور کوئی 1-2 سال کی بات نہیں، مسلسل 13 سال تک یہی اسی عالم کے اندر، اسی حالت میں۔ لیکن آپ بھی ایک محنت کرتے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور آپ کے ساتھ جو مسلمان ہوتے، جو صحابہ، وہ بھی آپ کے ساتھ، اور ان کو بھی پتہ تھا کہ اسلام قبول کرنا اس وقت یہ ساری مخالفتوں کو مول لینا ہے، اور ساری اذیتیں اور تکلیفیں یہ آئیں گی، اس پر نعمتیں چھوٹ جائیں گی، اپنے مخالف ہو جائیں گے۔ ان سب کو سمجھتے ہوئے وہ اسلام کو قبول کرتے اور ان تکلیفوں کو، ان مصائب کو وہ برداشت کرتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا، ہجرت بھی حبشہ کی طرف بھی ہجرت ہوئی، وہاں بھی یہ کفار مکہ پیچھے گئے اور تحائف وغیرہ دے کر کہ یہ ان کو سکون کا سانس نہ ملے، ان کو واپس لانے کی تدبیر کرتے رہے۔ اور پھر مدینہ طیبہ کے اندر جب ہجرت کا حکم ہوا، اور وہ بھی ایک ایسا خوف کا زمانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نکلے، وہ بھی بڑا خوف کا وقت تھا۔ لیکن چونکہ نبی، اس کا جو ایمان ہوتا ہے، امتی کا ایمان اس سطح کا نہیں ہوتا۔ بے شک جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بہت بڑھیا ایمان ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں خوف زدہ تھے۔ آپ ان کو تسلی دیتے کہ کوئی خوف کی بات نہیں، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ سفر میں 3 ہی آدمی تھے، حضرت ابوبکر صدیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک رہبر تھا، اس کو پیسے دے کر رستہ دکھانے کے لیے لیا تھا۔ ادھر کفار مکہ نے اعلان کر دیا 100 اونٹ جو ان کو زندہ یا ان کی گردن کاٹ کر لائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا انعام رکھ دیا۔ سراقہ ابن مالک جو ہے وہ پہنچ بھی گیا، اور اس نے 2-3 دفعہ اللہ کی غیبی مدد دیکھ لی، اور اس کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ میری دسترس ان تک نہیں ہو سکتی، اور یہ سچے نبی ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب یہ خوف کا عالم ہے، حضرت ابوبکر صدیق کبھی آگے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، جب مجھے اگلی جانب سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ تک کوئی چیز نہ پہنچے، پچھلی جانب سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پیچھے آ جاتا ہوں، کبھی دائیں آ جاتا ہوں، کبھی بائیں آ جاتا ہوں۔ اس طریقے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ خوف اور خطرے کا یہ عالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن مالک کو فرمایا کہ اے سراقہ، وہ کیا وقت اور دن ہوگا جب تجھے کیسر اور کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب دیکھو یہ حالت یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وعدوں پر یقین کیسا ہے۔ چنانچہ یہ ہو کر رہا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ فارس روم یہ فتح ہوئے اور وہ کنگن منگوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور سراقہ بن مالک بہت عمر رسیدہ ہو گئے تھے اور ان کو بلایا، کہا کہ لو سراقہ یہ کنگن، انہوں نے کہا اب تو میری عمر گزر گئی ہے، مجھے ان کی حاجت نہیں، کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کے صحابہ کی ساری زندگی ان تکلیفوں میں، ان مشقتوں میں، ان مجاہدوں میں مسلسل اسی میں چلتے رہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کرنے کے بعد اتنی تو بات ہو گئی کہ اہل مدینہ، اس کے انصار کچھ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، آپ کو چاہت کے ساتھ اپنے پاس دعوت دے کر لائے تھے، لیکن مدینہ طیبہ کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ آتے ہی یہاں راحتیں اور آرام شروع ہو گئے۔ منافقین مستقل اذیت دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے ہر دن نئی سے نئی سازش اور نئی سے نئی کوششیں وہ کرتے رہتے تھے۔ یہ آخر وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو اذیت پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ جو مخلص مومن تھے وہ تو مخلص تھے، انہوں نے تو جو جانثاری کی مثال پیش کی وہ قیامت تک اس کی مثال پیش کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے اپنے گھروں کو، اپنے مال کو، اپنی زمینوں کو، باغات کو وہ مہاجرین پر ان کو تقسیم کر دیا، ان کو دے دیے اور ان کو خوش آمدید کہا، ان کے ساتھ ایثار والا، قربانی والا سارا معاملہ کیا۔ لیکن یہ منافقین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اذیت اور تکلیف پہنچاتے رہتے تھے۔ ایک صحابی وہ بیمار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو وہ غشی کے عالم میں تھے، آپ کافی دیر بیٹھے رہے، ان کو ہوش نہیں آیا، تو آپ نے آثار سے محسوس کر لیا کہ اب یہ ان کی زندگی زیادہ دیر نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ آپ تشریف لے آئے، وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد ان کو وہ ہوش آیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے آپ کی خرید معلوم کرنے کے لیے، اور آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، میرا جب انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز اطلاع نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب آپ کی خواہش ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا کریں، اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں، آپ کیسی خواہش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہودی آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کے ہر وقت درپے ہیں، آپ میرے نماز جنازہ کے لیے آئیں اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، آپ مجھے تدفین کریں، کفنائیں، دفنائیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کریں، آپ میری بخشش کے لیے دعا کر دیں گے، وہ میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ سلسلہ منافقین کی طرف سے چل رہا تھا، بڑی اذیتیں، بڑی تکلیفیں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، امت کی ماں، اب ان پر تہمت لگا دی۔ اب یہ ایسا موقع تھا کہ 1 مہینہ تک سارے مسلمان پریشان تھے، مضطرب تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، آپ پریشان ہیں، ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی یہ حالت کہ پورا مہینہ روتے ہوئے گزر گیا۔ اب وہ ابو بکر اپنے باپ سے کہتی ہیں، ماں سے کہتی ہیں کہ میرے لیے کوئی، آپ تو مجھے جانتی ہیں، آپ کو تو علم ہے اس کا، کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کرنے والا نہیں، آپ خود پریشان ہیں۔ تو یہ منافقین کی طرف سے تکلیفیں آتی رہیں۔ اب آدمی بھوک کی، جسمانی، یہ چیزیں، یہ تکلیفیں تو ہیں،
لیکن یہ جو تکلیف ہے یہ کوئی غیرت مند آدمی جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور صاحب ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ غیرت والے ہیں. صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ نکاح یہ رشتہ آپ نے خود کیا ہے یا اللہ نے کروایا ہے؟ کہا کہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. وہ کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس طرح کی بد کردار عورت کا کوئی انتخاب کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو صحابہ تسلی دیتے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صفائی آئی. اور یہ لیکن منافقین اپنی ان چیزوں سے رکے نہیں, باز نہیں آئے, وہ اذیتیں اور تکلیفیں دیتے رہے. تو میرے محترم دوستو, جو بھی دینی تحریک چلتی ہے, پھیلتی ہے, پھولتی ہے, اس کے پیچھے, اس تحریک کے پیچھے آزمائشیں ہوتی ہیں, تکلیفیں ہوتی ہیں. کوئی آپ تحریک دیکھ لیں, یہ تحریک ایمان و تقویٰ ہے, اس کے پیچھے کتنی مشقتیں ہیں. اس کے ابتدائی دور کو دیکھو. جماعت تبلیغ یہ ایک تحریک ہے, اس کا ابتدائی دور دیکھو. کیا فاقے, فقر و فاقہ اور لوگوں کے تانے, سب کچھ برداشت ہوا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کھرے اور کھوٹے لوگ جو ہیں ان کو جدا جدا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور بس اب مومن ہیں ہم, ایسا کوئی تکلیف اور مشقت نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے. ہم آزمائیں گے, تکلیفیں آئیں گی, مشقتیں آئیں گی, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھرے کھوٹے جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں. چنانچہ یہ جتنے بھی جہاد کے موقع ہوتے تھے, مشقت و تکلیف کے موقع ہوتے تھے, یہ منافقین وہ ان کا کردار اور عمل واضح ہو جاتا تھا. مدینہ طیبہ کے اندر آنے کے بعد, یہ پہلے سال کے بعد ہی غزوہ بدر کا واقعہ پیش آ گیا. اور یہ واقعہ بھی ایسے طور پر پیش آ گیا کہ اس کی کوئی پیشگی تیاری نہیں تھی, اور اس کے لیے ذہن سازی جیسے ہوتی ہے وہ نہیں تھی, تیاری نہیں تھی. اور بدر کے مقام پر نکل کر, اصل میں وہ ایک قافلہ تھا, اس کو پکڑنا مقصود تھا. وہ لوگ بھی تھوڑے تھے, مال بھی تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی فیصلہ کیا ہوا تھا. مکہ سے یہ مشرکین کا 1000 کا لشکر ساز و سامان کے ساتھ, تیاری کے ساتھ, عورتوں کو ساتھ لے کر گانا بجانا, شرابیں پیتے ہوئے, اور یہ اپنے نشے میں کہ ان کی کھوپڑیوں میں شراب پئیں گے, وہ تیاری کے ساتھ آ گئے. اب صحابہ تو اس تیاری کے ساتھ نہیں تھے. یہاں تو سب کے پاس نہ پورا ہتھیار تھے, نہ زرہ تھی, نہ گھوڑوں کی کوئی مقدار تھی. بس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک, جیسا آپ فرما دیں بس ویسا ہی اس کے لیے آمادہ اور تیار ہیں. تو بدر کے مقام کے اندر کوئی ایسا نقشہ بن گیا کہ وہ کافر پہلے پہنچ گیا, پانی پر قبضہ کر لیا, اور سخت زمین جو ہے وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی. اور مسلمان بعد میں پہنچے, اور ریتلی زمین تھی, پانی بھی ان کے پاس نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مدد تو یہ آئی, اللہ تعالیٰ نے بارش اتار دی. اس سے ریت والی زمین سخت ہو گئی, پانی جمع ہو گیا, اور ان کو جو سخت مٹی والی زمین تھی اس میں پھسلن پیدا ہو گئی. کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اور دوسرا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کی عادت مبارک یہی ہے, جو بھی کوئی دشواری پیش آتی آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے, نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. بارش نہیں آ رہی تو نماز پڑھتے, بارش زیادہ آ گئی تو اس کو روکنے کے لیے نماز, سورج گرہن ہو گیا ہے تو نماز, چاند گرہن ہو گیا تو نماز, آندھی آ گئی تو نماز, فقر و فاقہ آ گیا تو نماز. یہ عمل سکھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے, دعائیں مانگتے رہے, ایسی التجائیں کرتے رہے. کہ ابو بکر صدیق چونکہ ہر وقت کے ساتھی تھے, ان کو رحم آ رہا تھا, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ بس کیجئے, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے, اللہ آپ کی نصرت فرمائیں گے.
آپ دعا مانگتے مانگتے ہاتھ اٹھ جاتے اور چادر بھی کبھی گر جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی مدد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اور بھی کچھ انتظام کر سکتے تھے، یہ جنگ کا موقع ہی نہ آتا، تیاری ہو جاتی، پورے ساز و سامان کے ساتھ آتے، اور یہ صحابہ کے لیے جنگ کا پہلا موقع تھا، اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی مدد سے وہ واقف بھی نہیں تھے۔ مددیں تو اللہ تعالیٰ کی آتی رہتی تھی، لیکن اس موقع پر بے سر و سامانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک انہوں نے کہا تو اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دیا، اور فرشتے وہ آئے، ان کے دلوں کو سکون بھی ہوا۔ نہ صرف مسلمان، کافروں نے بھی فرشتوں کو دیکھا۔ وہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جو گرفتار ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مضبوط جسم والے، لمبا قد تھا، لحیم شحیم، تو ان کو جو قید کر کے لائے وہ حضرت ابو بصیر، یہ بالکل چھوٹے قد کے صحابی تھے، اور وہ ہاتھ بندھے ہوئے قید کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ عباس کو میں قید کر کے لایا ہوں۔ حضرت عباس اپنے قوم کے قبیلے کے سردار بھی ہیں، بڑے آدمی ہیں، بڑے خاندان سے ہیں، اور ان کو اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ بہرحال انہوں نے اپنی زبان میں کہ تو اپنا منہ دیکھ، تو مجھے قید کرنے والا؟ تو کہا کہ کس نے قید کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کہ وہ تو بہت خوبصورت پگڑی باندھی، سفید لباس، لمبے قد کا شخص تھا، جس نے مجھے پکڑا، ہاتھ باندھا اور تجھے پکڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، فلاں آسمان کا فرشتہ، اس نے یہ حضرت عباس کو قید کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد فرمائی۔ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل کو مضبوط کر دیا، اس بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دکھایا کہ اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہنے پر دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ جس طرح ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مدد سے ضرور نوازیں گے۔ تو اس کے بعد پھر دوسرے سال احد کا واقعہ آ گیا۔ یہ بڑی تیاری کے ساتھ کافر آئے، اور یہاں میں وہ بتانے لگا تھا کہ منافقین کس طرح یہ 1000 کا لشکر، کفار کا 3000 کا لشکر مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر ہم دفاع کریں یا باہر نکل کر۔ تو بہرحال یہ فیصلہ یہی ہوا، نوجوان جو صحابہ تھے ان کی رائے تھی باہر نکلنا چاہیے تاکہ یہ ہمیں بزدل نہ سمجھیں، اور بڑے صحابہ جو پرانے صحابہ تجربہ کار تھے ان کی رائے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی، مدینہ کے اندر رہ کر یہ کریں۔ لیکن آپ نے جب فیصلہ کر دیا تو ان نوجوانوں کو بھی پشیمانی ہوئی کہ ہم نے آپ کی رائے جو تھی اس سے ہم نے تبدیل کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم جو آپ کا فیصلہ، جو آپ کی رائے، تو آپ نے فرمایا کہ نبی کے لیے اب مناسب نہیں ہے کہ ایک دفعہ وہ زرہ پہن لے تو پھر آپ جنگ کیے بغیر اس کو اتارے، اب وہیں جائیں گے۔ تو وہاں بھی ایک سبق ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر فتح کا نقشہ قائم کر دیا، اور ایک لشکر، ایک جماعت منتخب کی، ان کے لیے ایک جگہ مقرر کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے تم نے اس درے کو، اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب ان ساتھیوں میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہتے تھے کہ آپ کا جو فرمان تھا اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے، فتح ہو گئی ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، مقصد یہی تھا، اور کچھ دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک میرا دوسرا حکم تم تک نہ آ جائے اس وقت تک اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ بہرحال یہ ان سے غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اور صحابہ جو ہے وہ بھی آ گئے، مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ لشکر کو لے کر آ گئے، اور اسی سے پھر ایسا نقشہ قائم ہوا، اس میں 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اس میں شہید ہوئے۔ آپ کے چہرے میں وہ خود جو ہے وہ اس کی کڑیاں وہ گھس گئیں، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کو
اٹھا کر وہاں سے لایا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جان نثار صحابہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی منشا میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی، غلطی ہو گئی، تو وہ فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی. وہ اللہ کی جو نصرت آ رہی تھی وہ نصرت رک گئی. تو یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے، ہمارے لیے، کہ اللہ کے رسول کے فیصلے ہی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے نفع اور عزت ہے، اللہ کی مدد اسی میں ہے. اور ایک یہ حنین کے موقع پر، حنین فتح مکہ کے بعد یہ غزوہ ہوا، اس کے اندر 10-12 ہزار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ سے تھے، کچھ مکہ مکرمہ سے مسلمان وہ جو ابھی مسلمان ہوئے شریک ہو گئے، تو تقریباً 12 سے 16 ہزار کا لشکر. اور ادھر جو ہے بے شک وہ بڑے تیر انداز تھے، لیکن چند صحابہ ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم ہمیشہ قلت میں تھے، اللہ کی مدد ہوئی اور ہم ان پر غالب رہے، آج تو ہماری اکثریت واضح اکثریت ہے. وہ لکھا وہ 4,000 کفار تھے اور یہ 12,000 یا 16,000. اب یہ تھوڑی سی بات دل میں آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہٹ گئی، اور یہ منظر بھی ایسا بن گیا کہ اس کے اندر 10-12 صحابہ وہ ثابت قدم رہے، باقی سب منتشر ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا. اس میں دیکھو اسباب کا ہونا، بے شک اللہ نے حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اسباب کو جمع کرو. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی، اسباب کو اختیار کیا، لیکن ان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی نظر اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ سارے کام ہوں گے، فتح ہوگی، اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگی. اگر اللہ کی مدد سامنے حال نہیں ہے تو پھر کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو بہرحال ان دو موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس میں تھوڑی سی صحابہ سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد رک گئی. وہ جو مدد آ رہی تھی وہ رک گئی، نقشہ بدل گیا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو فتح کے اندر تبدیل کر دیا. اب یہ احد کے بعد یہ 70 مسلمان شہید ہو گئے اور اکثر مسلمان زخمی ہو گئے. اب یہ ابو سفیان اس وقت کمان کر رہے تھے، یہ قافلہ لے کر تھوڑی دور گئے. ان کے دل میں آیا کہ یہ مسلمان تو اب بالکل زخمی ہیں، ان کو بالکل ختم کرنا چاہیے تھا. ادھر سے اس نے ایک شاہ سوار کو بھیجا کہ جا کر ان کے اندر خوف اور ہراس پھیلاؤ اور ان کو کہو کہ کفار مکہ بہت بڑا لشکر لے کر تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. یہ بھی ایک سازش اور تدبیر ہوتی ہے، اس سے دلوں کو کمزور کرنا مقصود ہوتا ہے، ان کے اندر خوف اور ہراس پھیلانا مقصود ہوتا ہے. اس حالت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہی لوگ جو جنگ میں شریک تھے، وہی لوگ میرے ساتھ مدینہ سے نکل کر ہم آگے جائیں گے ان کے تعاقب کے لیے. اب نوجوان نئے جو اس میں نہیں جا سکے تھے انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو حکم دیا. اب آپ اندازہ کریں جن کے عزیز و قریب 70 وہ شہید ہیں اور وہ خود زخمی حالت میں ہیں، زخموں سے خون رس رہا ہے، اس حالت کے اندر بھی اللہ کے رسول کا جو حکم آیا انہوں نے لبیک کہا اور وہ گھسٹتے ہوئے جیسے بھی تھے وہ چلے. اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ وہ بڑا لشکر آ رہا ہے، صحابہ نے فوراً کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا. ابو سفیان بعد میں بتاتے ہیں کہ زندگی بھر میرے اوپر ایسا رعب میرے دل میں نہیں طاری ہوا جتنا رعب اس وقت طاری ہوا کہ جب واپس ہم آ رہے تھے اور ان مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو کر آ رہے تھے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہر قدم تیری موت تجھے لے کر جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا. تو میرے محترم دوستو، یہ سارا جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے، یہ بڑی آزمائشوں اور تکلیفوں کے اندر آپ کی
جانی قربانیاں بھی ہیں، مالی قربانیاں بھی ہیں، ہر قسم کی آزمائش اور تکلیف صحابہ اس سے گزرے۔ پھر ان کا جو ایمان تھا، ان کا ایسا ایمان کہ پھر کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی لالچ وہ ان کو اپنے اس سے کام سے نہ روک سکی۔ بادشاہت کی پیشکشیں ہوئیں، بادشاہ کی بیٹی کی شادی کی پیشکشیں ہوئیں، یا دوسری طرف خوف قتل کرنے کا، جلا دینے کا، ختم کر دینے کا دھمکیاں بھی ہوئیں۔ اسی چیز کی وجہ سے ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں ہے، اور ہر وقت ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر لبیک کہنے والے صحابہ تھے۔ میرے محترم دوستو، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے کہ قیامت تک یہ جو حالات پیش آنے ہیں اس میں ہمارے لیے رہبری اور رہنمائی ہو۔ یہ غزوہ تبوک جو تقریباً وہ آخری غزوہ ہے، اور اس کے اندر خبر آئی کہ رومی بادشاہ جو ہے بہت بڑا لشکر، لاکھوں کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ پر وہ حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، احوال معلوم کیے۔ جب معلوم ہوا کہ خبر سچی ہے تو آپ نے صحابہ کو اعلان کر دیا کہ تبوک جانا ہے۔ اب یہ تبوک لمبا سفر ہے، مہینوں کا سفر ہے، اور سخت گرمی ہے، اور موقع ایسا ہے کہ کئی سالوں کے بعد اب یہ کھجور کے باغات تیار ہیں، بالکل تیار کھڑے ہیں، قرضے سر پر ہیں، اور اب یہ موقع ہے کہ اس کھجور کو جمع کیا جائے، قرضے اتارے جائیں، اور اگلا جو زندگی کا سلسلہ ہے اس پر ہر ایک آدمی کو ایسی امید ہوتی ہے۔ اب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا کہ تبوک میں جانا ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ سفر کرنا ہے، یہ کھجوریں اپنے گھر میں پہنچانی ہے، بلکہ گھر میں جو کچھ ہے وہ بھی لے کر آ جاؤ۔ اور بڑی آزمائش ہے، یہ قرضے ہیں، یہ اتارنے ہیں، اب یہ کھجور پکے گی، ظاہری سبب یہی ہے، لیکن انہوں نے ہر حالت کے اندر لبیک کہا۔ یہ وہی موقع ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کچھ لے کر آ گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف مال لے کر آ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار 100 گھوڑے، 100 اونٹ یہ پیش کر رہے ہیں۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عثمان آج کے بعد جو بھی کچھ کرے اس کے لیے کوئی ضرر نہیں ہے۔ انہوں نے جان بھی خرچ کی، مال بھی خرچ کی۔ ایک عجیب قصہ لکھا ہے کہ ایک صحابی جو بالکل اپاہج تھے، اللہ کے رسول کی جو ترغیب تھی اس کے لیے اللہ کے راہ پر انفاق اور خرچ کرنے کی، ان کے دل میں بھی شوق آیا کہ میں کس طرح کر سکتا ہوں۔ لکھا ہے کہ وہ ایک یہودی کے باغ میں گیا، اس نے کہا کہ مجھے اپنے باغ میں مزدور رکھو۔ اس نے کہا کہ تو اپاہج ہے، تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ ڈول کی رسی میرے کمر کے ساتھ باندھ دو، میں گھسٹ گھسٹ کر جو ہے یہ پانی نکالوں گا اور تیرے باغ کو سیراب کروں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا، اور رات کے وقت جو کھجوریں ملیں وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اب منافق قسم کے لوگ تو وہ ہنس رہے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اس سے کیا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں۔ آپ نے اس کی اتنی قدردانی کی، اتنی حوصلہ افزائی فرمائی، وہ ساری کھجوریں سارے ڈھیر کے اوپر جو جمع ہوا تھا اس کے اوپر پھیلا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پھر فتح بھی دی۔ یہ منافق قسم کے لوگ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ تم اپنا رزق چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، یعنی تم بے وقوف قسم کے لوگ ہو، اپنا رزق چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم رزق سے رازق کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں جو ہے اپنے اس رزق پر وہ اعتماد نہیں ہے جو ہمیں اپنے رازق پر اعتماد ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ صحابہ اکرام کے واقعات، اس سے ہمیں بڑی رہبری اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ دین کے کام کرنے کے لیے آدمی کو تیار رہنا چاہیے، اس میں مجاہدہ بھی آئے گا، اس میں قربانیاں بھی آئیں گی، جانی قربانیاں بھی آئیں گی، مالی قربانیاں بھی آئیں گی۔ اس پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بشارت ان کو دی ہے، جو اس پر صبر کریں گے ان کے لیے بشارت ہے۔ مال میں کمی بھی آئے گی اور جان میں کمی بھی آئے گی، دوسری چیزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کریں گے، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مرکز دیا ہے، مرکزی جگہ دی ہے، مرکزی شخصیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ جوڑا ہے، منسلک کیا ہے، اس کی ہمیں قدردانی ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہو کہ دیکھو یہاں ماحول ہوتا ہے
اور جذبات بنتے ہیں، کام کرنے کا انسان کو شوق پیدا ہوتا ہے، عزم ہوتا ہے، لیکن پھر جا کر پھسل جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ہر وقت منسلک رکھیں۔ اس کی تفصیل آتی رہتی ہے کہ یہاں وقت لگانے کے لیے تشریف لائیں، اپنے علاقوں کے اندر جو خانقاہیں قائم ہیں، مراکز قائم ہیں، یہ کام اسی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے ساتھ جڑیں۔ مجالس ذکر میں آپ اہتمام کے ساتھ، ہمارے لیے یہی مجاہدہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو پیچھے کر کے ان کاموں کو، ان دینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، نبھانا، یہ ہمارے لیے آج یہی مجاہدے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، یہ جو وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ پیشین گوئیاں کی ہیں، یہ چھانٹی کا وقت ہے۔ ہمارے حضرت بھی اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اس کے اندر دو گروہ بن جائیں گے، فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایمان والوں کا گروہ جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، اور نفاق والوں کا گروہ جس میں ایمان نہیں ہوگا۔ اب یہ خالص ایمان والا بننا، اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے، اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، جانی قربانی بھی کرنی پڑے گی، مالی قربانی بھی کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ سے استقامت اور ثابت قدمی بھی مانگنی پڑے گی۔ اب ایک آدمی بظاہر نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، سارے نیک اعمال کر رہا ہے، اب اس کے اندر اگر نفاق ہے، اللہ نہ کرے، تو اب یہ ظاہری طور پر تو نظر آ رہا ہے کہ بڑا نیک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو بات بتائی ہے وہ ایسے صاحب ایمان ہوں گے جن میں ذرہ نفاق نہیں ہوگا۔ اور یہ صفات والا ایمان حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ یہاں جو محنت ہوتی ہے وہ اسی بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی ہے وہ صفات والا ایمان ہو، اس کے اندر ایمان کی صفات آئیں۔ ایمان کی صفات جب ہوں گی تو وہ ہمارے ایمان کو تقویت ملے گی، تقویت ایمان میں آئے گی تو صفات میں، ایمانی صفات میں نکھار آئے گا۔ اور میرے محترم دوستو، یہی ہماری ضرورت ہے، اس وقت کی اہم ترین ضرورت، اپنے گھروں کے اندر یہ ماحول قائم کرنا، اپنے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، ان جگہوں پر اپنے آپ کو وقف کر کے، اور جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنتیں تھیں اور رات دن یہی کام کرتے تھے، ہم ان کے نائب بن کر یہ ان کا کام کریں گے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی مجھے بھی، آپ کو، سب کو یہ جو چھوٹی چھوٹی قربانیاں، مجاہدے ہیں، ان کو بھی برداشت کرنے کی اور دین میں آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق دے۔ اس کے لیے ہر موقع پر یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ وقت لگائیں۔ جو ساتھی ہیں، ابھی بھی بہت سارے ساتھی ہیں جن کے دلوں میں بات آئی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ پھر ماحول سے ہٹتے ہیں تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے عزم اور ارادہ۔ پختہ عزم کریں کہ ہم اپنی اولین فرصت میں اس کے لیے اپنا وقت فارغ کر کے، پرانے ساتھی بھی جن کا وقت لگا ہوا ہے وہ بھی دوبارہ چلہ لگائیں، اور نئے ساتھیوں کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ وقت لگائیں اور اس ترتیبات جو یہاں چلتی ہیں ایمان کو مضبوط بنانے کی، اس کو سیکھیں۔ تو اس کا سب ارادہ رکھتے ہیں بھائی، اس کے لیے ہمیں جانی مالی جو بھی قربانی کرنی پڑے، اللہ سے توفیق مانگ کر اس کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com